میرے بھائی کو ناحق قتل کیا گیا تھا، قاتل نہیں پکڑے گئے۔ اللہ آپ کی مدد کرے، مظلوم کی مدد کرے اور شہید کا درجہ بلند کرے۔ میرا نام طارق ہے، بہدیہ ٹاؤن کراچی سے۔ جمعۃ المبارک کی یہاں جو پہلی اذان ہوتی ہے وہ اعلان کے لیے ہے، نماز کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت دیوار ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر سنتیں پڑھنی ہیں تو جب اذان دوسری ہوتی ہے، مثلا 12:05 پہ، تو آپ 10 منٹ پہلے سنتیں پڑھ لیں۔ میری عمر 28 سال ہے، مجھے شوگر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارا ہوٹل جو ہے وہ مین روڈ ابراہیم خلیل اللہ پر ہے۔ باہر لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا ہوٹل کے اندر ہماری کمزور اور بزرگ عورتیں نماز اپنی پڑھیں؟ اس کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی، وہ تو کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اس وقت پڑھ سکتی ہے جب کمرے سے نکل کے صف کے پیچھے بیٹھ جائے۔ بغیر عمرے کے لیے ویسے کپڑا باندھ کے چلے جائے، تم جانو تمہارا کام جانے، میں تو اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، 4 مہینے سے میری تنخواہ نہیں آ رہی۔ اللہ مشکل حل کرے۔ 2 رکعت نماز برائے حاجت پڑھ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح پڑھا کریں، انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں جب بندہ کوئی فوت ہو جاتا ہے، 2 دن کے بعد اس کا چوتھا کرتے ہیں، پھر قرآن خوانی کرتے ہیں، سب بدعات ہے، بالکل ناجائز ہے۔ ان کا نہ کھانا جائز ہے، نہ کرنا جائز ہے۔ میری قسمت کام نہیں کرتی، میں جو بھی کام کرتا ہوں ادھورا رہ جاتا ہے، قسمت کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ سب نظام ہے میرے اللہ کا، تو اس کے لیے آپ استغفار پڑھیں اور درود شریف پڑھیں۔ جادوگر اگر کسی کو قتل کرے، شریعت اسلام میں تو جادوگر کا قتل کرنے کا حکم ہے، لیکن وہ حکم کون دے گا؟ قاضی دے گا یا امیر وقت دے گا؟ جو آدمی شرک میں ملوث ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا نہ کرے نکاح، کیونکہ جب وہ مشرک ہے تو مسلمان ہی نہ رہا نا، تو غیر مسلمان کے ساتھ کیسے نکاح ہوگا؟ ماں باپ کے قبر کی مٹی لے آتے ہیں اور جب نیا گھر بناتے ہیں تو اس کی بنیادوں میں ڈالتے ہیں برکت کے لیے۔ برکت ہوتی تو مٹی کا اعجاز ہوتا ہے، لیکن نہ آتے مٹی سے۔ یہ سب بدعات ہیں، تماشے بنائے ہوئے لوگوں نے۔ میں اپنی بھابھی کے نام سے عمرہ کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ نہ کیا جائے، اسی سے شکوک بڑھتے ہیں۔ میری بہن کی اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ مسافر جو ہے وہ نماز قصر پڑھیں گے۔ میرے شوہر فوت ہو گئے، بچے چھوٹے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں، تو میں اگر قومی بچت میں پیسے رکھوا کر مہینے کا نفع لیتی رہوں، ناجائز ہے۔ ایسے بینک میں رکھیں جو اسلامی بینک ہے۔ مولانا سعید الرحمن علوی اور مولانا قاضی محمد یونس خطیب مسجد شہداء لاہور، میں نہیں جانتا بھائی، نام سنا ہوا ہے۔
میرا نام علی رضا ہے، عمرے کے لیے آیا ہوں، میرے بھائی کی اولاد ہی اللہ اولاد عطا فرمائے۔ ویسے آپ یہ کریں کہ یقین ان کو خلل میں نہ ڈالا کریں۔ جب حضور نے فرما دیا ہے کہ عمرہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو آپ نے عمرہ کر چکے تو آپ کر چکے، گناہ معاف ہو گئے۔ ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ فلاں بزرگ کے قدموں میں بیٹھیں گے تو معاف ہوں گے، اس بزرگ کے اپنے تو معاف نہیں ہوئے۔ میں بے روزگار ہوں، استغفار زیادہ پڑھوں۔ حاجی رمضان کریم فارم والے کا بیٹا حاجی دیا السلام علیہ السلام، میں نے 2018 میں انجینئرنگ کی ڈگری لی تھی، لیکن ابھی تک نوکری نہیں ملی۔ استغفار پڑھتے رہو، انشاءاللہ مل جائے گا۔ میرے بڑے بھائی کا بڑی آنت کا آپریشن ہوا ہے، اس لیے ہر وقت ہوا خارج ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال وہ عمرہ کر سکتے ہیں وضو کر کے، وہ مجبوری ہے ان کی، نہیں روک سکتے۔ ضلع لیا سے میرے بھائی قاری آصف کے لیے دعا کریں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں نے منور اقبال اور ظفر اقبال نے دعا کے لیے کہا تھا، میرا بھائی ہم سب کے لیے الحمدللہ دعا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری شادی کو 17-18 سال ہو گئے، 7 بچے ہیں، میں نے پھر دوسری شادی بیوہ سے کوئی عرض نہیں کیا، ٹھیک کیا ہے۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ ہمارے دوست امام علی کا والد فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ ہم نے یو کے سے آئے تھے، اس کے بعد ہم طائف گھومنے چلے گئے، واپسی پر احرام نہ باندھا، عمرہ بھی نہ کیا۔ بہرحال اب آپ کو عمرہ بھی کرنا چاہیے اور دم بھی دینی چاہیے۔ میرے ہاتھوں پاؤں پر پانی والے دانے بنتے ہیں، زمزم ڈالیں، اللہ سے دعا کریں۔ طواف کرنا بہت مشکل ہے، اوپر کریں، 10 کے بجائے 1 کر دیں۔ حاجی منیر ڈالی والی انتقال کر کے اللہ مغفرت فرمائے۔ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ ہاں پڑھ سکتی ہے۔ مسجد الحرام کے راستے پر باہر اگر صفیں مل رہی ہیں یا نظر آ رہی ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ میری بیٹی اور بیوی کے لیے تصحیح حاصل کر کے اللہ ان سب کی دعائیں پوری کرے، آرزو پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ طارق احمد صاحب کے والدین کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ میرا نام عالیہ، والد کا نام حاجی خدا بخش ہے، اللہ سب کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ میں ٹنڈو آدم کا رہنے والا ہوں، کاروبار میں برکت کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں گے۔ میری عمر 52 سال ہے، میں قرآن یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم تشہد میں ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا کہتے ہیں تو کیا حضور جواب دیتے ہیں؟ بالکل نہیں، تو حضور ہر نمازی کے ساتھ بیٹھے ہیں، پھر وہی حاضر ناظر والا مسئلہ ہو گیا۔
یہ تو حضور نے اللہ کے آگے دربار پہ عاجزی کر کے 3 چیزیں پیش کی تھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے بطور انعام فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ عمرے کے لیے آئے، عمرہ کر لیا ہے، لیکن اب اگر عمرہ کرنا چاہیں تو کیا دوائی کھا کے حیض روکنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، لیکن یقین ہو کے رک جائے گا، ورنہ ہوتا یہی ہے کہ وہ اور گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ مکے میں 4 دن کا قیام ہے تو آپ پر سنت موقدہ اگر نہیں ہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ اختیار ساگری بیمار ہے، کینسر کا، کہا کہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ درود با خیال، خیال سے تو کوئی چیز نہیں پڑی جاتی، جب تک زبان سے ادا نہ ہو کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ میں نے مدینہ منورہ میں تفسیر قرآن رکھی تھی، پڑھا تھا کہ گھوڑا حلال ہے۔ ہاں بالکل ان حضرات کے نزدیک گھوڑا حلال ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی حلال ہے لیکن مکروہ ہے۔ میں انڈیا تلنگانہ سے ایک مدرسہ بنام تعلیم القرآن چلاتا ہوں، اللہ کامیاب کرے، مدرسے کو اللہ ترقی دے۔ بعض لوگ عمرے کے طواف وداع کے بعد اگر رہ جائیں تو پھر بھی آئیں، نماز پڑھیں، طواف کریں۔ طواف الوداع کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں نکال دیا ہے۔ میں حقانیہ کا فاضل ہوں، مجھے آپ سے اجازت حدیث چاہیے، انشاءاللہ بعد میں جب میں فارغ ہو کے بیٹھا ہوں تو آ جائے۔ مرد موزے پہن کے طواف کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے اگر پاک ہوں۔ ہمارے ایک کزن ہے، انہوں نے عمرہ کیا ہے لیکن سر پہ اسلحہ نہیں پھروایا، تو کیا کیا ہے؟ کوئی مشین پھروائی، کچھ کیا کہ نہیں کیا تو دم ہے۔ زکوٰۃ کی رقم مسجد کی تعمیر میں نہیں رکھ سکتے، مسجد کے اندر جو طلباء ہیں ان پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ میری بھتیجی ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، اللہ اس پہ رحم کرے۔ میرے بھائی قاری غلام مصطفیٰ لاہور میں انہیں فالج ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شارع ابراہیم خلیل اللہ پر حرم کی جماعت اگر وہ صفیں مل رہی ہیں یا نظر آ رہی ہیں تو ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میرا نام حمزہ ہے، حضور کے روضے پر جو آدمی داڑھی منڈوا کے جائے تو حضور سلام کا جواب نہیں دیتے۔ بہرحال میرا بھائی یہ حدیث وفات کے بعد کی تو نہیں ہے، زندگی میں ایک آدمی آیا تھا جس کی مونچھیں بڑی تھیں اور داڑھی منڈی تھی تو حضور نے منہ پھیر لیا۔ اسی سے علماء اندازہ لگاتے ہیں کہ بھی موت کے بعد بھی پھر یہی ہوگا۔ اچھا روزگار استغفار پڑھیں، جائے نماز پر نام لکھ دیتے ہیں، نام نہ لکھنا چاہیے۔ میں نے 4 سال پہلے 20 نمازیں پڑھی تھی، اب 20 پڑھی ہیں تو 40 ہو گئی۔ واہ بھائی واہ، یہ کوئی نیا مسئلہ نکال، اب اور 20 پڑھو گے تو پھر 60 ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندے جب بھی جاؤ تو 40 رکعتیں 40 نمازیں پڑھنا افضل ہے، نہ پڑھ سکو تو نہ صحیح۔